الحمدللہ، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے اقرار پر جس فضیلت کی خوشخبری دی گئی ہے وہ محض زبان سے کلمہ کے الفاظ کہہ لینے سے حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ یہ بات ہر وہ شخص یقینی اور لازمی طور پر جانتا ہے جسے اسلام سے کچھ بھی واقفیت ہے۔ منافقین یہ کلمہ اپنی زبان سے کہتے تھے، لیکن ان کا انجام یہ ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں اس کلمے کا کھلم کھلا انکار کرنے والوں سے بھی نچلے طبقے میں ہوں گے۔ لہذا معلوم ہوا کہ قول سے مراد محض قول لسانی نہیں ہے، بلکہ قول لسانی اور قول قلبی دونوں ضروری ہیں۔ قول قلبی اس بات کو شامل ہے کہ اس کلمے کا معنی معلوم ہو، اس کی تصدیق پائی جائے، اس کلمہ کے دونوں ارکان جو نفی و اس بات کی صورت میں پائے جاتے ہیں ان کا علم ہو، کلمہ میں غیر اللہ کے مستحق عبادت ہونے کی جو نفی کی گئی ہے اس کی حقیقت معلوم ہو، صرف ایک اللہ کے لیے تمام قسم کی عبادتوں کے مخصوص ہونے اور غیر اللہ کے لیے کسی قسم کی عبادت کا ثبوت محال ہونے کی کامل معرفت ہو۔ اگر یہ تمام معانی علم و معرفت اور یقین و حال کے اعتبار سے دل میں قائم ہیں تو یقینی طور پر کلمہ کا ایسا اقرار کرنے والے پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ کسی آیت یا حدیث میں کسی قول کے کہنے پر اگر کسی اجر و ثواب کا اعلان ہے تو اس سے مراد قول تام ہے، جس میں قول قلبی، قول لسانی دونوں شامل ہیں۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ملاحظہ ہو: من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر۔ بخاری 6405، مسلم 2691۔ جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہا اس کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے مانند ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ اجر و ثواب محض زبان سے کہہ لینے کی بنا پر نہیں ہے۔